اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 و 88۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ تورات، وقفینا، اور بھیجے ہم نے اس کے بعد بالرسل انبیاء، وآتینا، اور دیا ہم نے عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مضبوط اور مؤید کیا بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا، تو کیا جب بھی جاءکم رسول، آتا ہے تمہارے پاس رسول، بما، وہ پیغام لے کر، لا تہویٰ، جو پسند نہیں کرتا، انفسکم، تمہاری نفس، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، بس ایک جماعت کی تم تکذیب کرتے تھے، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق قتل کرتے تھے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، قلوبنا غلفن، کہ ہمارے دل پردے میں ہے، غلاف میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالی نے ان پر لعنت کیا ہے، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، پس بہت تھوڑے سے، یؤمنون، یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل کی تکذیب کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو انبیاء قتل کیے تھے، اور ارادہ بھی تھا آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا، تو ان شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام رازی رحمہ اللہ کے مطابق بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئی۔ ویسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت یوشع، اسی طرح شمعون، شموئیل، داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ بہت سارے انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے، لیکن ہر پیغمبر کی انہوں نے تکذیب بھی کی، اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ایک قسم کی تسلی بھی ہے مومنوں کو، مومنوں کی تسلی ہے، ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، کہ یہود کی یہ عادت بن چکی ہے، یہ ان کا شیوہ ہے کہ وہ حق کی طرف آتے نہیں، ورنہ
اتنے سارے انبیاء کے مبعوث ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت چاہتے تھے، لیکن یہ اپنی کفر اور لعنت کی وجہ سے حق سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً بے شک دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ تورات۔ وقفینا، قفا یقفی کے معنی ہے کسی کے نقش و قدم پہ چلنا، تو وقفینا اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسولوں کو، بہت سارے رسول ہم نے بھیجے، ان میں سے خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے آتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات بھی لگاتے رہے۔ وآتینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلیل معجزات، جیسا کہ لاٹھی سے یہ مردوں کا زندہ ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اسی طرح ایک پرندہ بنانا، سورہ مائدہ میں اس کی بہت مکمل تفصیل آئے گی۔ بہرحال، اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مریم کا تذکرہ ہے، تو یہ بھی یہود کے ایک شک اور شبہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی تردید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ عیسائیوں کی بھی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا نعوذ باللہ، یہ تو آگے پڑھیں گے کہ تثلیث کا مطلب کیا ہے، لیکن ان میں سے بعض فرقوں کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر مریم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرف اشارہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اور تینوں کے درمیان مناسبت نہیں ہے، حالانکہ ولادت کے لیے مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلیلیں دی، معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مؤید کیا، اس کو قوت بخشی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو ویسے قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس یہ جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 102 اور اسی طرح سورہ شعراء 193، دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالی کی طرف سے روح الامین لے آئے ہیں۔ تو روح القدس یہاں جبریل علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تو یہاں پر بھی روح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی طور پر تائید کی گئی تھی، ان کو مضبوط کیا گیا تھا جبریل علیہ السلام سے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی معاون اور مددگار تھے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہے، اگرچہ وہ زیادہ بھی ہے اور ان میں سے قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے تو وہ بالکل واضح اور ظاہر تھے۔ تو جب یہ یہود اس سے انکار کرتے تھے تو نبی علیہ السلام سے انکار کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ آگے ان کی شرارت اور ان کی فطری کھجروی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں افکلما، پھر جب بھی جاءکم رسول، آیا
تمہارے پاس رسول بما وہ پیغام لے کر لا تہوا انفسکم جو تمہاری مرضی کے خلاف تھا. لا تہوا ہوا یہوی کے معنی ہے پسند کرنا، تو لا تہوا پسند نہیں کرتی انفسکم تمہارے نفس، یعنی تمہارے دل اور تمہارے نفس کے اور تمہاری خواہشات کی جو خلاف پیغام لے کر آتے رسول، تو استکبرتم تم تکبر کرتے. تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ دراصل یہود وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اور جو بات ان کی خواہش کی خلاف ہوتی ہے تو پھر اس کا انکار کرتے ہیں. جیسا کہ کل کے سبق میں یہ بات گزر گئی تھی کہ یہود ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور گھروں سے بھی نکالتے تھے، لیکن پھر قیدیوں کا فدیہ اپنی طرف سے ادا کرتے تھے. اب یہ دو باتیں ان کی فطرت کے خلاف تھی، کیونکہ اوس اور خزرج کا ساتھ دینا اس میں کچھ دنیاوی مفادات بھی تھے. یہی لوگ اپنی تجارت اور اپنے مال کمانے کے لیے ان لوگوں کو جنگ پر ورغلایا کرتے تھے اور ان کو باقاعدہ سود پر قرضی بھی دیا کرتے تھے تاکہ یہ لڑے، اور جب تک یہ ایک دوسرے کی ساتھ ان کی دشمنی ہوگی تو ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور اسی طرح انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک مضبوط قوت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی. تو یہاں فرمایا کہ حق کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بس یہ اپنے خواہشات کے پیروکار ہے. اگر کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے تو تسلیم کرتے ہیں، اگر کوئی بات ان کی خواہش کی خلاف ہوتی ہے تو پھر اس سے انکار کرتے ہیں. تو فرمایا ففریقاً کذبتم، یہ فریقاً مفعول ہے، کذبتم مقدم ہے، تو کذبتم فریقاً تم ایک جماعت کی تکذیب کرتے تھے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی. وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. یہاں پر الفاظ میں ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ آگے اگر آپ دیکھیں تو ففریقاً کذبتم وفریقاً قتلتم، مناسبت یہی ہے کہ یہاں پر بھی فعل مضارع کا صیغہ ذکر کیا جاتا کہ وفریقاً قتلتم، ایک فریق کو تم نے قتل کیا تھا، جیسا کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا تھا. لیکن یہاں پر فعل مضارع سے تعبیر کیا. تفسیری مدارک نے اس کی دو وجہ بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آیات کی جو فواصل ہے، جو آخر ہے، لفظی خیال کرتے ہوئے کیونکہ بعد میں یؤمنون کا صیغہ ہے تو یہاں پر بھی تقتلون اس مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے، دوسری وجہ کہ فریقاً تقتلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو اب بھی یہ قتل سے باز نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے انہوں نے کئی بار سازش کی. تو اب یہ کام تو فعل مضارع میں جاری ہے، لہٰذا یہاں پر فریقاً تقتلون فعل مضارع کا صیغہ ذکر کیا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے باقاعدہ طور پر زہر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا. اسی طرح قتل کی بھی سازش کی، جیسا کہ بنو نذیر جو ہے وہ جلاوطن کیا گیا، تو ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اوپر سے چکی کا پارٹ گرانے کی ایک سازش بنائی تھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی ان کی سازش کا پتہ چلا. وقالو، اور یہ یہود کہتے ہیں قلوبنا کہ ہمارے دل غلفن، لفظ غلف یہ اغلف کی جمع ہے، اور اغلف کے معنی ہے مختون، یعنی چھپا ہوا، پردے میں. غلاف یہ پردے کو کہتے ہیں، تو ہمارے دل یہ پردے میں ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی باتیں جو ہے یہ سنانی بھی نہیں دیتی، اور ہم یہ ہمارے دل میں نہیں اترتی، کیونکہ ہمارے دل آپ کی اس بحث سے محفوظ ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، غلفن کی دوسری توجیہ، غلفن کا معنی ہے بھرا ہوا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل جو ہے یہ علم سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تورات موجود ہے،
لہٰذا تورات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسری کتاب یا کسی پیغمبر کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی دل نہ تو علم سے بھرے ہیں اور نہ یہ پردے میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے۔ ایک کافر ہے اور کفر کی وجہ سے ان کے دل جو ہے یہ بالکل ایسے بن گئی ہے کہ اب حق بات قبول کرنا یہ ان کے لیے دشوار ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دل ان کی اعمال کی وجہ سے یہ بالکل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ داغ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ کیے بغیر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے اور مسلسل داغ بڑھتے جاتے ہیں، تو اسی طرح دل جو ہے یہ مکمل کالا ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس دل میں جگہ نہیں کرتی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل نہ تو علم سے بھرے ہیں اور نہ یہ کسی ایسے پردے میں ہے کہ کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، تو اسی وجہ سے لعنت کی وجہ سے یہ حق کی طرف نہیں آتے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، یہاں پر یہ قلیلاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کا ویسے قائم مقام ہے، تو اصل عبارت کچھ یہ ہوتی کہ یؤمنون ایماناً قلیلاً، یہ ما بیچ میں جو ہے قلیلاً ما، یہ ما زائد ہے، تو یؤمنون ایماناً قلیلاً، یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ کم ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ان کی مرضی کے موافق ہو تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اس پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے تو یہ انکار کرتے ہیں۔ مثلا یہ خدا کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں اور بہت ساری باتوں سے انکار کرتے تھے، تو ان کی ایمان کا مرتبہ ذکر کیا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بہت کم ہے، کم باتوں پر ہے، لہٰذا ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام عقائد پر جو اسلام کے عقائد ہیں وہ تسلیم کر لے، تو یہاں ایمان کی تقلیل اس نسبت سے بیان کی گئی۔ اور دوسری توجیہ اس آیت کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یؤمنون ایماناً قلیلاً، یعنی یؤمنون قلیلاً، پھر یہاں مفعول مطلق نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون قلیلاً یعنی بہت کم لوگ اس میں ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت کم مقدار میں یہود جو ہے وہ ایمان لائے تھے اور بہت جان نثار صحابہ بن گئے تھے، تو اسی طرف اشارہ کیا کہ یہود میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، باقی جو ہے وہ اپنی حالت کفر پر برقرار ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، وقفینا، اور بھیجے ہم نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسول، وآتینا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح دلائل، وأیدناہ، اور ہم نے مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ افکلما، پس جب جاءکم رسول، آیا تمہارے پاس رسول، بما، اس پیغام کے ساتھ، لا تہوا، جو پسند نہیں تھا، انفسکم، تمہاری خواہشات کو، تو استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، ففریقا کذبتم، ایک جماعت کی تم تکذیب کرتے تھے، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، یا ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، ابھی بھی قتل کا ارادہ ہے، باز نہیں آیا ابھی تک۔ وقالو، اور یہود کہتے تھے، قلوبنا، کہ ہمارے دل، غلفن، یہ پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ،
پردے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان بہت کم ہے، اور ظاہری بات ہے کم ایمان قابل قبول نہیں، لہٰذا ایمان ہی کالعدم ہے، یا ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی کفر پر برقرار ہے۔ جی، تو یہ ان آیات سے متعلق مختصر آبھاس، اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں۔